عزیز طلباء، آج ہم 11ویں کلاس کا سبق نمبر 11 جس کا عنوان ہے لاہور کا جغرافیہ، تو آج اس سبق کی ہم مشق کر رہے ہیں۔ یہ جو مضمون ہے طنز مزاحیہ مضمون، اس کو تحریر کیا سید احمد شاہ بخاری، جو پطرس تخلص بھی کرتے تھے اور اپنے دور کے بڑے اچھے ادیب، بہترین مزاح نگار اور ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے ہیں۔ بڑے قابل پڑھے لکھے بہت ہی نامور شخصیت تھے۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب، تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ جو سبق ہے اس کی ریڈنگ تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، آج ہم آپ کو اس کی پوری مشق یعنی جو سوالات ہیں اس میں وہ تمام آپ کو کر کے دکھاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ تو عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو پہلے عرض کیا کہ آج ہم 11ویں کلاس یعنی انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کا سبق نمبر 11 جس کا عنوان ہے لاہور کا جغرافیہ، تو آج ہم اس کی مشق کر رہے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں سوال نمبر 1 سے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ نمبر 1، میونسپلٹی نے ہوا کی قلت دور کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ تو جواب اس کا ہے کہ میونسپلٹی نے کفایت شعری کے مشورے کے ساتھ گرد دھوئیں کے مرکز کھول دیے ہیں جہاں یہ مرکبات مفت تقسیم ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2، لاہور میں بہم رسانی آب کے منصوبے کی تکمیل میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا جواب ہے، یہ سارے جوابات جو ہیں یہ اس مضمون کے، یہ جو مضمون آپ نے پڑھا ہے اسی کے مطابق ہیں۔ حالانکہ یہ تو سب طنز مزاحیہ قسم کے سوالات ہیں اور ویسے ہی جوابات ہیں، تو یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تو چلیں لاہور میں یہ جو دوسرا سوال تھا اس کا ہم جواب دیکھتے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ کیونکہ نظام سقے کے زمانے میں جو اسکیم بنائی گئی تھی اس کے بعض مسودات تلف ہو چکے ہیں اور جو باقی ہیں ان کے پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے۔ تو یہ تھا منصوبے میں تکمیل کی تاخیر یہ ہے۔ سوال نمبر 3، میونسپلٹی نے جا بجا نل لگا کر اہل لاہور کو کیا ہدایات کی ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ اہل لاہور کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے اپنے گھڑے نل کے نیچے رکھ چھوڑیں تاکہ پانی کی آمد کی صورت میں وہ محروم نہ رہ جائیں۔ سوال نمبر 4، لاہور کے بازاروں میں سے گزرنے والی سڑک کس نے بنوائی تھی؟ تو اس کا بھی ایک مزاحیہ جواب ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ بقول مصنف شیر شاہ سوری نے۔ سوال نمبر 5، تانگے کی ساخت مصنف کے الفاظ میں بیان کریں۔ اس کا جواب ہے کہ تانگوں میں بناسپتی گھوڑے استعمال ہوتے جن کی شکل دمدار ستارے سے ملتی ہے۔ سوال نمبر 6، لاہور کی ہر عمارت کی بیرونی دیواریں دوہری بنائی جاتی ہیں، وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے کہ پہلے دیوار اینٹوں اور چونے سے کھڑی کرتے ہیں، پھر اس پر اشتہاروں کا پلستر کر دیا جاتا ہے جو دباغت میں رفتہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے۔ دباغت کا مطلب موٹائی میں رفتہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7، پختہ سیاہی کے اشتہارات کا فوری فائدہ کیا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ پختہ سیاہی کے اشتہارات کا فائدہ یہ ہوا کہ اب اشتہارات مستقل ہو گئے ہیں، اس لیے لوگوں کو اپنی نشانی کو یاد رکھنا مشکل نہیں رہا۔ کہنے مقصد یہ ہے کہ جب پہلے اشتہار ہوتا تھا کاغذ کا تو وہ تو ظاہر ہے کہ اوپر دوسرا اشتہار آتا تھا، پتہ ہی چلتا تھا، تو لوگ جو ایک اشتہار دیکھ کے اس کی نشانی لگاتے تھے وہ بھول جاتے تھے کیونکہ دوسرا اشتہار اس پہ آ جاتا تھا۔ لیکن اب جب سے یہ پختہ سیاہی یعنی یہ جو پینٹر آ کے دیواروں پہ لکھتے ہیں اس کا مزاحیہ انداز میں ذکر کر رہے ہیں کہ وہ چونکہ مستقل ہو گیا، وہ پینٹر آ کے لکھا ہے، دوسرا آ کے اس کو مٹائے گا تبھی لکھے گا، تو اس سے وہ مستقل اشتہار ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو اپنی نشانی ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 8، لاہور کی مشہور ترین پیداوار کیا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ اس مضمون کے مطابق وہ ہے لاہور کے طلباء۔ وجہ کیا ہے، کیوں انہوں نے کہا کہ لاہور کے طلباء؟ اس لیے کہ جب وہاں پہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں پڑھتے ہیں لاہور میں، اس کے بعد وہ دوسرے ملکوں کو مطلب ایک طرح سے ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے وہ پیداوار ہو گئی، کیونکہ واقعی ملک تو چیزیں پیدا کرتے ہیں، اجناس پیدا کرتے ہیں، مشینوں سے چیزیں بناتے ہیں،
وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم اسٹوڈنٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ لکھا گیا ہے لاہور کے طلباء. سوال نمبر 9, طلباء کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں, صرف نام لکھیں. تو اس کے مضمون کے مطابق جواب ہے اس کا کہ طلباء کی 4 قسمیں ہوتی ہیں, جمالی, جلالی, خیالی اور خالی. سوال نمبر 10, طبعی حالات کے عنوان کے تحت اہل لاہور کی کس صفت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو اس کی طبعی حالات کیا ہیں لاہور, اس کا جواب صرف ایک چھوٹا سا جواب دیا ہے اس کے مضمون میں بھی کہ لاہور کے لوگ بہت خوش طبع ہیں, یعنی بڑے خوش مزاج ہیں. اب سوال نمبر 2 میں وہ پوچھتے ہیں کہ سبق کے مدد سے موضوع الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجیے. نمبر 1, لاہور تک پہنچنے کے لیے ڈیش راستے مشہور ہیں, اور اس کی چوائس کیا ہے, کئی, 2 یا 3. تو صحیح جواب ہے 2. سوال نمبر 2, پنجاب اب ڈیش دریاؤں کی سرزمین ہے. تو اس ڈیش میں کتنی چوائسز کیا ہیں, 4.5, 5, 7. تو مضمون میں کیا لکھا ہے, مضمون لکھا ہے 4.5. پنجاب اب 4.5 دریاؤں کی سرزمین ہے. نمبر 3, نصف دریا کو اصطلاح میں ڈیش کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, نہر, راوی یا راوی ضعیف. تو اس مضمون کے مطابق اس کا جواب ہے راوی ضعیف. نمبر 4, لاہور میں باہم رسانی آب کے لیے ابتدائی منصوبہ ڈیش نے بنایا. کیا چوائسز ہیں, شیشہ سوری نے, نظام سقہ نے, انگریزوں نے. تو جواب کیا ہے, نظام سقہ نے. نمبر 5, لاہور کے ہر مربع انچ میں ایک ڈیش موجود ہے. کیا موجود ہے, چوائسز ہیں, ہوٹل, انجمن یا کالج. تو صحیح جواب ہے اس کا انجمن. سوال نمبر 3, تلخیص کا اصول ہے کہ وہ اصل عبارت کی قریب 1/3 ہو, یعنی 1/3 رہ جائے وہ, اور عبارت کے تمام اہم نکات تلخیص میں شامل ہوں. عبارت کا ایک موضوع عنوان تجویز کرنا بھی ضروری ہے. ایک نمونہ درج ذیل ہے, یہاں انہوں نے نمونہ دے دیا ہے کہ 1-2 غلط فہمیاں البتہ ضرور رفع کرنا چاہتا ہوں. لاہور پنجاب میں واقع ہے, لیکن پنجاب اب پنجاب نہیں رہا. اس 5 دریاؤں کی سرزمین میں اب صرف 4.5 دریا بہتے ہیں, اور جو نصف دریا ہے وہ تو اب بہنے کے قابل ہی نہیں رہا. اس کو اصطلاح میں راوی ضعیف کہتے ہیں. ملنے کا پتہ یہ ہے کہ شہر کے قریب 2 پل بنے ہوئے ہیں, ان کے نیچے ریت میں یہ دریا لیٹا رہتا ہے. بہنے کا شغل عرصے سے بند ہے. اسے یہ بتانا بھی مشکل ہے کہ شہر دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر. تو یہ کتنے الفاظ تھے, یہ 105 الفاظ تھے. تو جب انہوں نے اس کی تلخیص کی, اس کا مختصر کیا, تو اس کا عنوان کیا لکھا, لاہور کا جغرافیہ. تلخیص میں انہوں نے کیا لکھا, لاہور پنجاب میں واقع ہے جسے پنجاب نہیں کہا جا سکتا کیونکہ راوی بہنا چھوڑ چکا ہے. یہ بتانا مشکل ہے کہ شہر دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر. تو ٹوٹل الفاظ کے بنے 35. تو اب انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ اب آپ مذکورہ بالا نمونے کی روشنی میں نیچے دی گئی سبقی عبارت کی تلخیص کریں اور موضوع عنوان تحریر کریں. تو کیا لکھا ہے کہ لاہور میں قابل دید ہے, ڈیش 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 بیان کر دیے گئے. اب ہم نے پورا مضمون پڑھ لیا, لیکن یہ جو آخر میں بیان دیا ہے کہ بیان کر دیے گئے, یہ تو کہیں بھی نظر نہیں آیا. لیکن بہرحال شاید کاتب نے کوئی غلطی کی ہو, تو ہم نے مطلب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے لیے یہ اس کو مختصر کیا. جو بھی تحریر ہوگی کہ لاہور, اس کا عنوان رکھا ہے کہ لاہور کے قابل دید مقامات. تلخیص اس سے کیسے کی ہے کہ لاہور میں قابل دید مقامات مشکل سے ملتے ہیں کیونکہ ہر دیوار اشتہاروں کی بھرمار سے ڈھکی ہوئی ہے اور لوگ ان اشتہاروں سے اپنے مطلوبہ مقام کو تلاش کر لیتے ہیں. تو یہ ٹوٹل الفاظ بن گئے 33. یہ تلخیص ہے. اب یہاں چونکہ غلطی محسوس ہوتی ہے, تو اگر وہ غلطی کبھی نظر پہ آ گئی اور دور ہو گئی تو پھر انشاءاللہ اس کو بھی ہم ٹھیک کر دیں گے. سوال نمبر 4 ہے, مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کی وضاحت کریں. قلت, قابل دید, خلل انداز, اغراض و مقاصد, تعارف, رد و بدل, دائمی, دریافت, جامع, منسوخ. تو جناب ہم نے اس کے لیے آپ کے لیے جو لکھ دیا کہ قلت کہتے ہیں اس کا مصدر کیا ہے, قلیل سے نکلا ہے, اور اس کے معنی ہیں کمی کے. کسی چیز کمی ہو تو اسے کہتے ہیں اس کی قلت ہو گئی. جیسے چینی کی قلت ہو گئی, جیسے آج کل بہت کہا جاتا ہے چینی کی قلت, تو اس کے مطلب ہے کہ چاہے چینی کی کمیابی ہو گئی, کہ چینی کم مل رہی ہے. قابل دید کہتے ہیں دیکھنے کے قابل, یعنی قابل دید دید کہتے ہیں دیکھنے کو, دیکھنے کے قابل, یعنی خوبصورت.
اغراض و مقاصد کی کیا چیز ہے؟ کسی بھی کام کرنے کی وجہ، یعنی کسی بھی کام کرنے کی وجہ جو ہے اس کو کہتے ہیں اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے. کام کرنے کی ضرورت، یعنی اس کام کو کرنے کی ضرورت کیا ہے، تو اس مطلب دونوں ہی معنی ہیں اس کے اغراض و مقاصد کے. تعارف اس کا مصدر تعریف، ہی تعریف سے نکلا تعارف کہتے ہیں کسی کے بارے میں تفصیل بیان کرنا تاکہ اس کے بارے میں لوگ جان سکیں، اسے کہتے ہیں تعارف. رد و بدل کہتے ہیں تصحیح کرنے کو، مناسب تبدیلیاں کرنے کو، یا کسی بیان کی کانٹ چھانٹ کرنے کو رد و بدل کہتے ہیں. دائمی عرصے سے قائم، یہ کہتے ہیں دائمی نزلہ، دائمی کھانسی، تو اس لیے وہ دائمی جو ہے وہ عرصے سے قائم، مطلب عرصے سے جو چیز ہو اس کو کہتے ہیں دائمی یعنی شروع سے. دریافت کے معنی ہیں کسی شے یا بات کی کھوج لگانا، اسے کہتے ہیں دریافت. جامع کہتے ہیں مکمل کو یا تفصیلاً کو، کسی چیز کی تفصیل بیان کی گئی اسے بھی جامع کہتے ہیں، یا مکمل کوئی چیز ہو جائے اس کو بھی جامع کہتے ہیں. منسوخ اس کا مطلب ہے نسخ سے نکلا. نسخ کسے کہتے ہیں؟ نسخ کہتے ہیں کاٹ دینے کو، نسخ کہتے ہیں کاٹ دینے کو کہ نسخ کہتے ہیں. تو منسوخ کا مطلب ہے ترک کر دینا، ختم کر دینا، کاٹ دینا. نمبر 5 ہے متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل پیراگراف کی تشریح کریں. تمہید کے طور پر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں ڈیش ہے، آپ کی ذہانت فاتر ہے. تو جناب یہ جو ہمیں آپ کی پڑھ کے سنایا کیا تھا، یہ پیراگراف اس سے تشریح ہے کہ یہ پیراگراف سید احمد شاہ پطرس بخاری کے ایک طنزیہ مزاحیہ مضمون لاہور کا جغرافیہ سے لیا گیا ہے. اس مضمون میں مصنف نے لاہور کی زبوحالی اور ارباب اختیار کی روایتی بحثی کی وجہ سے اہل لاہور کو درپیش پریشانیوں کو طنزیہ مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے. صاحب مضمون نے لاہور کو گلوب پر تلاش کرنے کو بھی بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. آپ گلوب کو گھمائیں اور جب پاکستان آپ کے سامنے آ جائے تو جہاں طول بلد اور عرض بلد کی لائنیں ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہوں تو بس وہیں لاہور واقع ہے. اس پیراگراف میں یہ بھی بتایا ہے کہ لاہور اتنا مشہور ہے کہ اس کے بارے میں صرف یہی کہہ دینا کافی ہے کہ لاہور ہے. اس تفصیل کے بعد بھی اگر آپ لاہور کا محل وقوع نہیں سمجھ پائے تو جان لیجئے کہ آپ ذہین نہیں ہیں. تو یہ جناب اس کا جواب تھا. تو عزیز طلباء، ہم نے یہ مشق کر لی ہے. یہ احمد شاہ پطرس بخاری، سید احمد شاہ پطرس بخاری کی بہت خوبصورت تحریر تھی. تو آپ کو اس میں یہ سمجھنے کا بھی موقع ملا ہوگا کہ طنزیہ مزاحیہ تحریر کیا ہوتی ہے. ویسے طرز مزاحیہ، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ طرز مزاحیہ جو طرز تحریر ہے، یہ جو قسم ہے ادب کی، لٹریچر کی، وہ دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے مشکل صنف ادب کہلاتی ہے، کیونکہ اس کو نبھانا اور اس میں دلچسپی برقرار رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو آج ہم نے یہ سبق ختم کر لیا. اب انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے پھر حاضر ہوں گے. لیکن جانے سے پہلے یہ گزارش کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو تمام اسباق فوری طور پر آپ کو اس کی اطلاع مل سکے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیے اور آل کو سلیکٹ کر لیجیے. تو اس طرح سے آپ کو جو ہی میں نیا سبق لوڈ کروں گا آپ کو فوری طور پر اس کی اطلاع ہو جائے گی. اور اپنے دیگر دوستوں کو بھی بتائیے، کیونکہ یہ ایک قومی خدمت ہے. میں جو یہ کر رہا ہوں، یہ سبق پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ ایک طرح کی قومی خدمت ہے. آپ بھی اپنا حصہ اس میں ڈالیے اور اپنے دیگر دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے تاکہ پاکستان کے زیادہ سے زیادہ بچے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. تو آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. ناصر، فی امان اللہ.